السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین ٹی وی۔ اس وقت ہم گلبہار میں موجود ہے، پشاور گلبہار میں۔ یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے پشاور میں یا ایون پاکستان میں جتنے بھی ٹیلنٹ ہوں گے وہ ہم آپ کے ساتھ کیمرے کے ذریعے شیئر کر سکیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک نئے ٹیلنٹ سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں، جو کہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یونیورسٹی میں انرول ہوئی ہے اور یہ ایک افغانی ہے اور پاکستان میں رہتی ہے چونکہ، اور وہ ایک گاڈ گفٹڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کا شوق ایک امیروں کا شوق ہے، بادشاہوں کا شوق ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے اوپر زیادہ خرچہ بھی آتا ہے، جو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے زیادہ تر ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے پاکستان میں۔ فائنانشلی کرائسس کی وجہ سے وہ یہ کام چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بہادر لڑکی ہے جس کو ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف بلکہ پورا ارادہ کیا ہے، بلکہ ابھی تک بچپن سے لے کر ابھی تک باقاعدہ پینٹنگ کرتی ہے، اچھی آرٹسٹ ہے اور ایک اچھا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں۔ چونکہ اس سے بات کرنے کی کوشش بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹیلنٹ کیسے ان کو پتہ چلا، اور دوسری بات یہ کہ کب سے یہ پینٹنگ کر رہی ہے، کتنا خرچہ آتا ہے، کس طرح اس چیز کو وہ سپورٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اپنا نام بتائیے اور اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتائیے ذرا۔ السلام علیکم، میرا نام شبوگ میں مسعود حفیظی ہے اور میں ایک افغان آرٹسٹ اینڈ کرافٹر ہوں، اور ابھی ریسنٹلی جس طرح آپ نے بتایا میں یونیورسٹی میں سوشل ورک کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اب اس کے ساتھ جو ہے میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں۔ مجھے جو ہے آرٹ، جو ایک آرٹسٹ ہونے کا جو ریکگنائزیشن ہے، مجھے پتہ چلا کہ مطلب سچ میں مجھ پہ یہ ٹیلنٹ ہے۔ تو مطلب یہ کالج کے وقت جب میں نے پینٹنگ تب اسٹارٹ کیا تو تب مجھے پتہ چلا، لیکن ڈرائنگ جو ہے جو کہ ایک بیسک ہوتا ہے تو بچپن سے ہی جو ہے میں کرتے آ رہی ہوں، بیکاز میرا شوق جو ہے میرے پینسل، مارکر اور کلر کے ساتھ تھا۔ تو مجھے کلر کے ساتھ بہت زیادہ شوق تھا، اور اسی طرح آتے آتے جو ہے یہ ٹیلنٹ جو میرے اندر تھا تو مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا، اور اس کے بعد میرے امی ابو نے بھی مجھے بہت زیادہ کام میں سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج میں جو ہے ابھی خود کو ایک آرٹسٹ کا لقب دے سکتی ہوں۔ اور میں نے جو ہے مختلف آرٹ کے اقسام جو ہے، جس طرح خشک میڈیم ہے یا تر میڈیم، جتنے بھی آرٹ کے اقسام ہیں ان کے اوپر میں نے کام کیے ہیں، اور 300 کے ابو جو ہے میں نے آرٹ پیسز بنائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میں آئل پینٹنگ کے ساتھ جو پورٹریٹ وغیرہ ہے یا اسکیچنگ ہے، اس کے ساتھ میں کارٹونسٹ، کامک رائٹر، اور اس کے بعد جو ہے ایک کرافٹر بھی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ظاہری بات ہے، یہ ایک عام بندہ جو ہے اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، کس طرح آپ اس چیز کو افورڈ کرتی ہے؟ ظاہری بات ہے مہنگائی کی اس دور میں فائنانشیل کرائسس آتی ہے، اور آپ پاکستان میں رہتی ہو، افغانی ہو، تو کیا مطلب کس طرح اس چیز کو آپ افورڈ کرتی ہو؟ انفارچونیٹلی ابھی تو اور بھی جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا کچھ آرٹسٹ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، بیکاز لائک وائز یو سیڈ کہ جتنا بھی سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح ان آرٹ مٹیریلس کی بھی قیمت جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ایک آرٹسٹ ہونا یا ایک پینٹر ہونا بہت مہنگا شوق ہے، اور آف کورس ہر کوئی جو ہے اس کو افورڈ بھی نہیں کر پاتا، لیکن اسٹل میرے ساتھ جو بھی تھا میں نے اس کے ساتھ جو ہے پھر بھی ایک آرٹ ورک بنانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ if in future I become a big artist so I would be able to afford all of this، اور میں اس کے ساتھ اور بھی جو ہے آرٹ بنا سکوں گی۔ اور شاید یہی فائنینشلی جو پرابلم ہوتے ہیں اس وجہ سے لوگ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے چھوڑ جاتے ہیں یا بیچ میں جو ہے اس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے سپورٹیو بھی نہیں ہوتے۔ ایگزیکٹلی یہی بات بھی ہے۔ تو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں، کیونکہ ظاہری بات ہے آڈینس کو یہ اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور آڈینس بھی جاننا چاہے گی کہ کب سے ایک چھوٹی بچی جب جو کھیل کودنے کا وقت ہوتا ہے جن کا، تو وہ ایک پینٹنگ کی طرف آتی ہے، کیا خیال آیا آپ کو، اور کس طرح آپ نے اس چیز کو ریئلائز کیا؟ عمر آپ کی کتنی تھی جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میرے اندر یہ اسکل ہے کہ میں ایک آرٹسٹ بن سکتی ہوں؟ وین آئی واز ان فرسٹ کلاس، تو آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ کلاس سے ہی جو ہے بچوں کو جو ہے ڈرائنگ یا انگلش، اردو وغیرہ سبجیکٹ سے جو ہے ان کا انٹروڈکشن کروا دیا جاتا ہے۔ تو فرام دیٹ ٹائم مجھے جو ہے فائن آرٹ کے جو سبجیکٹ ہے اس سے بہت زیادہ مطلب دلچسپی تھی، اینڈ آئی تھنک فرسٹ جو ہے میں ہمیشہ اسی سبجیکٹ کا ہوم ورک کرتی تھی، اسی پہ میرا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا، اور یہ انٹرسٹ جو ہے میرے ٹیچرس کو بھی آہستہ آہستہ دکھ رہا تھا، بیکاز فرام آل آف دا کڈس آف دا کلاس جو ہے میری ڈرائنگ آئی تھنک تھوڑی اچھی تھی، بیکاز میں گھر میں بھی آ کے جو ہے کھلونوں سے زیادہ یا
یہ گڈیوں سے زیادہ جو ہے میں اپنی نوٹ بک میں یا کاپی میں جو ہے کبھی فلاور بناتی, کبھی آئی یا کبھی اسٹار وغیرہ. تو میں نے اسی سے شروع کیا. اور اس کے بعد میں جو ہے میرا شوق اتنا زیادہ تھا کہ میں تو کبھی کبھار اپنے کمرے کی دیواروں میں بھی جو ہے, اپنے کمرے کی دیوار میں بھی جو ہے ڈرائنگ وغیرہ بناتی تھی. اور میرے پیرنٹس نے جو ہے جب دیکھا تو وہ پہلے مائنڈ کرتے تھے, لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ مطلب لائک یہ اس کا شوق ہے, اس کا پیشن ہے, تو ہم اس کو روکنا نہیں چاہتے. when I was like doing this. اور پھر جب لائک آہستہ آہستہ مجھے کینوس سے یا اسکیچ بک سے جب میرے انٹروڈکشن ہوئی تو میں نے اس کے بعد اس میں جو ہے ڈرائنگ کرنا اسٹارٹ کیا. اور زیادہ تر جو ہے میں تب کامک رائٹنگ کرتی تھی. میں اخباروں میں جو جتنے بھی کامک وغیرہ ہوتے تھے تو میں ان کو دیکھتی تھی, اور پھر میں اپنے ذہن سے سوچ کے ایک اسٹوری اینیمیٹ کرتی تھی, اور پھر اس کو جو ہے کاپی میں جو ہے ڈرا کرتی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ظاہری بات ہے, کوئی بھی فن, کوئی بھی اگر ہم بات کریں فن کی یا کوئی بھی ٹیلنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان کو تراشنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے انسان کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے زندگی میں. تو کیا سین ہے آپ کی لائف میں, آپ کا استاد کوئی ہے, اگر ہے تو کون ہے اتنا, مطلب کہ جنہوں نے آپ کو اتنا سب کچھ سکھایا اور آج آپ اس اسٹیج پہ ہو؟ فرسٹ آف آل جس طرح میں نے آپ کو بتایا دیٹ فرام دا چائلڈہڈ اور اب تک آئی تھنک آئی واز مائی سیلف, جو کہتے ہیں نا میں خود بھی کہتی تھی کہ میں اپنی استاد تھی تب. لائک آئی لک ایٹ تھنگس اینڈ دین میں اس کو جو ہے اسکیچ وغیرہ کرتی تھی. اور پھر اس طرح آہستہ آتے آتے جو ہے ٹیکنالوجی آتی گئی, لائک فون وغیرہ آتے گئے. تو اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے آف کورس گوگل یا یوٹیوب میں جو ہے میں دیکھتی تھی. میں نے آرٹ کے بارے میں لائک ریسرچ وغیرہ کیا کہ واٹ از آرٹ, اور آرٹ میں یہ اقسام کیسے ہیں. تو اس کے بعد میں نے ان میں جو ہے لائک آہستہ خود میں گھر میں بیٹھ کے جو اس پہ کام کرنا شروع کیا. اینڈ اس کے بعد لائک آئل پینٹنگ جو کہ ایک بہت مشکل میڈیم ہے, تو بیکاز اٹس مٹیریلس آر ایکسپینسو ویری ویل. سو اس میں جو ہے میں نے ایک استاد کے ساتھ جو ہے جو خود آئل پینٹر ہے تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اینڈ اس کے بعد میں نے خود جو ہے جتنے بھی لائک اور اقسام ہے یا ٹائپس ہے یا کائنڈس ہے تو ان میں نے خود جو ہے کام کیا. اچھا یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ مہنگائی کی اس دور میں یہ شوق پالنا یہ کوئی عام شوق نہیں ہے. ظاہری بات ہے یہ بادشاہوں اور بڑے لوگوں کا شوق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ایک غریب اور ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرنے والا یہ ایک ایسا انسان وہ سپورٹ نہیں کر سکتا ہے, افورڈ نہیں کر سکتا, اس کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہ جو کینوس ہے, یہ جو ساری پینٹنگ کی جو آئل پینٹنگ کرتی ہو آپ, دوسرے پینٹنگ کرتے ہو, اس کا خرچہ مطلب کہاں سے آتا ہے یا کس طرح آپ اس چیزوں کو ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہو؟ ویل ابھی تو میرے پیرنٹس مجھے جس طرح میں نے بتایا وہ اس میں بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. بٹ اسٹل یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت مہنگا شوق ہے اور خود پینٹر بھی جو ہے افورڈ, تو اس طرح یہاں پہ جو لوگ ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک وقت کی روٹی کو بھی ارینج کرنا شاید ان کے لیے مشکل ہے. بیکاز یہاں پہ اتنی رچ کمیونٹی ویسے ہے نہیں ہے, اور کچھ لوگ جن کا شوق ہوتا ہے یا وہ افورڈ کر پاتے ہیں تو وہ جو لائک مجھ سے پرچیز کرتے ہیں تو وہی منی جو کم بیک مجھے ہوتی ہے تو اس سے میں دوبارہ جا کے انہی مٹیریلس کو دوبارہ لائک بائی کرتی ہوں. تو اس طرح کا ریسائکلنگ میٹر, تو مطلب اس طرح نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ ابھی ہے. بیکاز اگر یہی کام اگر ہم باہر ملک میں کریں تو شاید وہاں پہ کچھ منافع ہو, لیکن یہی بات ہوتی ہے نا کہ اٹس ویری ایکسپینسو جو ہے انٹرسٹ, اور ہر کوئی اس کو افورڈ بھی نہیں کر پاتا اور نہ کوئی اس کو خرید بھی کر پاتا ہے. بٹ اسٹل مائی پیرنٹس ہیو گاٹ مائی بیک, تو ابھی وہ میرے سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا سپوما یہ بتائے کہ ظاہری بات ہے پاکستان میں ایک اور بھی ایشو چل رہی ہے افغان مہاجرین کو جو ہے وہ واپس اپنے وطن بھیجنے کے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ظاہری بات ہے وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ ہے, تو کیا اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسی ایشو آئی ہے مطلب واپس بھیجنے کی, اگر ہے تو کیا آپ کا کوئی خیال ہے کہ اس طرح کے مطلب اگر آپ افغانستان چلے جائے تو کیا آپ اس چیز کو دوبارہ سے شروع کر پائے گی یا مطلب یہ اسکل جو ہے یہ ضائع ہو جائیں گے؟ So I don't want to be much پولیٹیکل نہیں جا سکتی, لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ جب کہ میں نے یہی بات سنی تو مائی مائنڈ گاٹ اے بٹ ڈسٹرب. تو آف کورس بیکاز آئی ایم این آرٹسٹ, مجھے بہت کمفرٹ جو ہے یوں چاہیے ہوتا ہے اپنے کام کے لیے, اور یہ بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان بھی کیا ہے. بیکاز آئی نو کہ میرے سے کتنے اور بھی مطلب اسٹوڈنٹس ہیں یا اسپیشلی گرلس, کیونکہ ان کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہوگی یا وہ جو ٹیلنٹ میری طرح رکھتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹرب ہوگا, کیونکہ یہاں پہ اٹس پیسفل, تو یہاں پہ اپنے ایجوکیشن
ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں یہاں پہ اور جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ. اور اگر میں وہاں پر فار ایگزامپل خدا نخواستہ جاؤں تو آف کورس وہاں کے جو آف کورس حکومت ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کیونکہ وہ اتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں آرٹ وغیرہ میں یا میوزک میں تو وہ آگے کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی شاید ایجوکیشن میں. سو یہ شاید اینڈ آف مائی کریئر ہوگا کہ اگر میں وہاں پر جاؤں. سو آئی تھنک دس از دا تھنگ اٹ واز ریئلی باٹرنگ می. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت میں کتنا ٹائم مطلب دیتی ہو پینٹنگ کے لیے؟ ظاہری بات ہے اتنا بڑا کام کرنا تو ٹائم تو مانگتا ہوگا, تو کتنا ٹائم آپ اسپینڈ کرتی ہو روزانہ کی بنیاد پہ, اور باقی اسٹڈیز وغیرہ کو کیسے مینیج کرتی ہو؟ ویسے یہ بات مجھے سب پوچھنا ہے کہ ہاؤ یو مینیج آل آف دس. تو بجائے لوگوں کو آرٹ شاید ابھی تھوڑا سا, کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم این آرٹسٹ, آئی ایم این میوزیشین, آئی ایم اے سنگر, تو ایسا نہیں ہوتا. اس کو مطلب ایسے ٹائم دینا پڑتا ہے کہ مطلب وین یو بیکم اے فائن آرٹسٹ, ایک ہوتا ہے آرٹسٹ, ایک ہوتا ہے فائن آرٹسٹ, دیٹ آپ نے ہر چیز کو جو ہے اس طرح کام کرنا ہوتا ہے کہ بالکل مطلب وہ آرٹ کے مطابق ہو. اور کیونکہ بیکاز لائک آئی سیڈ کہ میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا اور اس کے ساتھ تو اس میں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو. لائک اس کو اس طرح کبھی ایک ہوتا ہے ریئلزم اور ایک ہوتا ہے آرٹسٹک ورک, تو میں بوتھ میں کام کر رہی ہوں, آرٹسٹک میں بھی اور ریئلزم میں بھی. تو ٹائم کہہ سکتے ہیں کہ 2 ہفتے یا 1 ہفتہ یا کبھی کبھی 1 month اف دا ورک از بگ اینڈ اس میں ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہے. بیکاز میرے کام میں جو ہے ڈیٹیل ورک کبھی کبھار بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو نان ڈیٹیل ورک ہوتا ہے تو اس میں 2 ہفتے یا 1 ہفتہ تو لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. اس طرح کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا, چونکہ ظاہری بات ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بے روزگاری, مہنگائی اور لٹریسی ریٹ ایون بہت کم ہے, اور اس میں یہاں کے اس طرح کے ٹیلنٹ کو ہم نے کیمرے کی آنکھ میں بند کرنا ہوگا. اس طرح کے ٹیلنٹ کو ہم نے دنیا کو شو کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بھی ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں, یہاں پہ بھی ٹیلنٹ موجود ہے. لیکن ہاں ایکچولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں اپنی پینٹنگ کی, بنائی گئی پینٹنگ کی نمائش کر سکے. یہ آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے یہاں کے جو کتنی باریکی سے انہوں نے پینٹنگ بنائی ہے, انہوں نے کتنی محنت کی ہے, اور یہ کتنی محنت کرتی ہے. ظاہری بات ہے ایک پینٹر ہونا کوئی عام بات نہیں ہے, ایک پینٹر ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کرنے کا وقت ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.